حضرات، ابھی چند دنوں پہلے عید الاضحیٰ کے روز سوڈان کے اندر قرآن مجید کو نذر آتش کیا گیا، قرآن مجید کو جلایا گیا، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، اور مسلمانوں نے اپنے اپنے طور اپنے اپنے طریقے سے اس کا پروٹیسٹ بھی کیا، اس کے اوپر احتجاج بھی کیا۔ یاد رکھو مسلمانوں، قرآن کریم کی یہ بے حرمتی، قرآن کریم کے ساتھ یہ توہین، یہ آج کے دور کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب سے یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی ہے، قرآن مجید کے ساتھ توہین ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی قرآن مجید کو کچھ لوگوں نے شاعر، مجنوں، پاگل، دیوانہ، نعوذ باللہ، ان کا کلام کہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک اس قرآن کے ساتھ بے حرمتی ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن وقت گزرتا گیا، اللہ رب العالمین کو اس کلام الہی کو لوگوں کے دلوں میں بیٹھانا تھا۔ اس قرآن نے لوگوں کے درمیان اپنی مقبولیت کی چھاپ چھوڑی، لوگوں نے اس قرآن کو پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں جب ان کا فیڈ بیک پڑھا جاتا ہے، ان کی زندگی پڑھی جاتی ہے کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو جب اسٹڈی کرنا شروع کیا، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، تو قرآن ہی لگا کہ یہی ایک ایسا مذہب اسلام جو سچا اور صادق ہے، چنانچہ میں نے اس قرآن کو پڑھ کر کے اسلام قبول کیا۔ لہذا لوگوں کے درمیان یہ قرآن مقبولیت کے حساب سے لوگوں نے اسے قبول کیا، اور اس قرآن کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ لیکن چونکہ ہر زمانے، ہر وقت، ہر حال میں کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، کچھ کافر، کچھ مشرک ایسے ہوتے ہیں جنہیں اسلام پسند نہیں ہوتا ہے، جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، لہذا اس زمانے کے لوگوں نے بھی قرآن کے خلاف بے حرمتی کی۔ آپ دیکھیں، کبھی فرانس کے اندر وہاں کے ایک ماڈل چینل میں کچھ لڑکیوں نے ایسے کپڑے پہن کر کے جا کر کے فیشن شو میں حصہ لیا جن کے کمر کے مخصوص حصوں پر قرآن کریم کی آیت لکھا ہوا تھا، ان کے سینے، چھاتی کے اوپر قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے ہائیلینڈ کے اندر کچھ خواتین ایسے بھی تھے، کچھ جن کا کپڑا جب بازاروں میں بیچا جاتا تھا تو اس کے اوپر سورہ فاتحہ پرنٹ تھی۔ اسی طریقے سے امریکہ کے اندر امریکہ کی کمپنیوں نے ایک ایسا کارڈ بنایا جو قرآن کی آیتوں کی طرح تھا، لیکن اس میں تصویر جو لگی ہوئی تھی وہ ایک ننگی عورت اور برہنہ عورتوں کی تھی۔ اسی طریقے سے کبھی اس قرآن کریم کے اوراق کو واش روم کے اندر ٹیشو پیپر کے نام پر استعمال کیا جاتا ہے، تو کبھی پبلک پلیس کے اندر اس قرآن کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن کے ساتھ یہ بے حرمتی، یہ توہین ہوتی چلی آ رہی ہے، چاہے وہ اللہ کے نبی کے زمانے سے ہو، اب تک ہوتی آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ان دنوں میں ہماری اور آپ کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ آخر جب اس قرآن کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے جو ہمارا اور آپ کا مذہبی کتاب ہے، تو ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری اس قرآن کی توہین، قرآن کی بے حرمتی کے وقت جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم اور آپ وہ مقام دے، وہ مرتبہ دے، وہ جگہ دے جو اللہ نے اس کو مقام دیا ہے۔ ہمیں اپنے قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرے، زندگی کے ہر موڑ پر قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے۔ ان دنوں میں ہماری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ کیوں؟ آج کا دور وہ دور ہے جب ہمارے دشمنان اسلام، مسلمانوں کے دشمنوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ آج کے مسلمان وہ مسلمان نہیں ہے جو پہلے کے مسلمان ہوا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، آج کے مسلمان اپنا فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں کرتے۔ لہٰذا جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا ہے، مسلمانوں نے قرآن سے بے راہ روی اختیار کی ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ بے حرمتی کریں۔ انہیں یہ موقع مل گیا، ہم لوگ قرآن سے دور کیا ہوئے، وہ قرآن سے قریب ہوئے اور قرآن کے ساتھ بے حرمتی اور توہین کرنا شروع
شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس دور میں جب قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، قرآن کو کہیں جلایا جا رہا ہے، قرآن کو کہیں واش روم میں استعمال کیا جاتا ہے، قرآن کو کہیں تصویر بنا کر کے پرنٹ کر کے کپڑا پہنا جاتا ہے، اس دور میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پہلے جتنا قرآن پر عمل کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن کے اوپر عمل کریں۔ اس لیے کہ جب ہم قرآن کے اوپر اپنا عمل پختہ کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ ہم عمل کرنے لگیں گے، تو دشمنان اسلام کو، قرآن کے دشمنوں کو یہ بات معلوم ہو جائے گا کہ جب ہم اگر مسلمانوں کے خلاف کریں گے بھی، قرآن کی بے حرمتی کریں گے بھی، اس کے باوجود مسلمانوں کو قرآن سے دور نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے دلوں میں جو قرآن کی محبت ہے، مسلمانوں کے دلوں میں جو قرآن مجید کی محبت ہے، وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ لہذا آج کے اس دور میں ہم اور آپ اگر قرآن کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کو روکنا چاہتے ہیں، تو ہمیں عمل بالقرآن ہونا ہوگا، ہمیں قرآن پر زیادہ عمل کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ ہم اگر چاہیں کہ ہم ان سے لڑ لیں گے تو یہ ہماری اوقات نہیں ہے۔ لہذا قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کہنا ہے، قرآن اللہ نے اتارا ہے، اس کی حفاظت وہ کر لے گا، لیکن قرآن پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کی حفاظت کس طریقے سے کیا ہے۔ آج سے 1400 سال قبل یہ قرآن اتارا گیا، آج تک کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا ایک نقطہ بھی چینج ہوا ہو، ایک حرف بھی چینج ہوا ہو؟ قرآن سے پہلے دیگر آسمانی کتابیں نازل ہوئی لیکن سارے چینج ہو گئے۔ عیسائیوں نے بائبل کے اندر اپنے اپنے حساب سے اس میں رد و بدل کر ڈالا، یہودیوں نے تورات کے اندر اپنے اپنے حساب سے رد و بدل کر ڈالا۔ گویا کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں جس کو اللہ نے نازل کیا تھا، ساری کتابوں کے اندر رد و بدل ہو گیا، لیکن یہ قرآن جو 1400 سال قبل جیسا نازل ہوا تھا آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ویسا ہی موجود ہے۔ اس میں نہ تو ایک حرف چینج ہوا ہے، نہ تو ایک نقطہ چینج ہوا ہے، نہ تو زبر زیر پیش نہ کوئی حرکات چینج ہوئی ہے، سیم ٹو سیم آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری یوں ہی نہیں لی۔ اللہ رب العالمین کی حفاظت کی ذمہ داری ہی تو ہے۔ سالوں سال ہزاروں قرآن جلائے جاتے ہیں، سالوں سال ہزاروں قرآن کو یوں ہی برباد کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں قرآن کی کبھی کمی آئی؟ اللہ کی قسم زندگی میں کبھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اگر قرآن کے یہ صحیفے ختم بھی ہو جائے اس دنیا سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نور سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ نے آج آپ ہر دن سینکڑوں اور ہزاروں بچے پوری دنیا کے اندر اس قرآن کو حفظ کرتے ہیں، اس قرآن کو رکھتے ہیں، اپنی زبانوں پر رکھتے ہیں۔ قرآن کہاں سے مٹاؤ گے؟ قرآن مٹنے والی چیز نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کر کے بھی اگر قرآن کو ختم کرنا چاہے، قرآن کو برباد کرنا چاہے، نہیں کر سکتے۔ قرآن کے تم کاغذ جلاؤ گے، صحیفے جلاؤ گے، لیکن ہمارے ان حفاظ بچوں کو کیا کرو گے؟ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو حافظ بچے ہیں ان کی زبان کو تم کیسے جلاؤ گے؟ لہٰذا یہ قرآن کبھی مٹنے والا نہیں ہے، یہ قرآن کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لاکھ کوشش کر لے، ہزاروں کوشش کر لے، لیکن یہ قرآن کبھی برباد نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اس کے محافظ بھی وہی ہے، اس کی حفاظت بھی وہی کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمل کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کریں، ہم عمل کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کریں۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی راہ سے بھٹکو گے نہیں، کبھی برباد نہیں ہوگے، ہلاک نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت نبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ لہٰذا قرآن کے اوپر عمل کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہتا ہوں، برا مت ماننا مسلمانوں، آج ہمارے سماج و معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں
کہ جب قرآن کی بے حرمتی غیر کرتے ہیں تو ان کا غصہ اٹھ جاتا ہے، ان کی ضمیر جاگ جاتی ہے، وہ بے قابو ہو جاتا ہے، لیکن اسی قرآن کی توہین جب وہ خود کرتا ہے تو اسے فکر نہیں ہوتا، اس کی ضمیر مر جاتی ہے۔ آج دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ دنیا کی سب سے بہترین تعلیم ہے، گویا کہ سب سے بہترین تعلیم یہ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کو سیکھنا سکھانا ہے۔ لیکن کتنے مسلمان بھائی بہن ہیں جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، کتنے مسلمان بھائی بہن ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ افسوس اس بات کی ہے کہ آج کے اس دور میں ان حفاظوں کے ساتھ توہین کی جاتی ہے، جو بچے حفظ کر کے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، سماج میں آتے ہیں، جو علماء ہمارے اور آپ کے درمیان آتے ہیں، انہیں ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کے خلاف षڈینتر مچاتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ دراصل حفاظ کی بے حرمتی کرنا، علماء کی بے حرمتی کرنا، یہ قرآن کی بے حرمتی کرنا نہیں تو کیا ہے؟ گویا کہ اگر وہ حفاظ آپ کے درمیان آیا، قرآن کو اپنے سینے میں بیٹھا کر کے آیا ہے، آپ ایک عالم کو مسجد میں رکھتے ہو، کس کی بدولت کہ اس کے دل میں قرآن ہے، وہ قرآن اچھا پڑھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، اسی بنا پر نہ، لیکن آپ اس کی توہین کرتے ہو، اس کو ذلیل کرتے ہو، اس کو کمتر سمجھتے ہو۔ دراصل علماء کی توہین کرنا، حفاظ کی توہین کرنا، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کے اوپر षڈینتر مچانا، یہ قرآن کی بے حرمتی ہی تو ہے۔ لیکن ہمیں اس ٹائم غصہ نہیں آتا، اس ٹائم ہمارا ضمیر مر جاتا ہے۔ آج جب آپ لوگوں سے کہو کہ تم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو تو وہ جواب دیتے ہیں مولوی صاحب ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ہمارے گھروں کے طاقوں میں ہے، ہم قرآن کو چومتے ہیں، ہم قرآن کو اپنے آنکھوں میں سجاتے ہیں۔ جواب دینا مسلمانوں، کیا یہ قرآن آنکھوں میں سجانے کے لیے آیا؟ کیا یہ قرآن طاقوں میں رکھنے کے لیے آئے؟ کیا یہ قرآن چومنے کے لیے آیا تھا؟ کہاں سے یہ دلیل ملی کہ قرآن کو چوما جائے؟ میرے بھائی، قرآن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ اس کے ذریعے سے ہم ہدایت پہ آ جائیں، اس کے ذریعے سے انہیں پڑھے سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا، لیکن آج قرآن کے معنی ہم نے بدل ڈالے، قرآن نازل کرنے کے مقصد ہم نے چینج کر لیے۔ جب قسم کھانے کی بات آتی ہے تب ہم قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں، ورنہ وہ قرآن جو رمضان میں پیک ہوا ہے پھر اگلے سال آئندہ آنے والے رمضان ہی میں نکلیں گے۔ یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ تم قرآن کو گھروں میں رکھ کر کے اس کی بے حرمتی کرتے ہو، تب تمہاری ضمیر آواز نہیں دیتی۔ میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی گزاری جائے، قرآن کو اپنے سینوں میں بٹھایا جائے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا جائے۔ یہ قرآن کی عزت ہے، یہ قرآن کو بیدار کرنا ہے۔ آج اگر صحیفے جلائے جاتے ہیں چلانے دو، قرآن جلائے جاتے ہیں چلانے دو، لیکن اگر اپنے بچوں کو حافظ بنا لو گے وہ کبھی قرآن کو ہمارے سماج سے مٹا نہیں سکتا۔ لیکن دینی تعلیم خصوصاً حفاظ اور حافظ بنانے سے اپنے بچوں کو ہم دور کر لیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کے جو اصل مقصد ہیں، اس کے معنی ہیں، ان کو سمجھا جائے۔ ذرا بتاؤ، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب زبانی یاد کی جاتی ہے تو یہ کلام پاک ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو مکمل طور پر ایک بندہ حفظ کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی کتاب ہے تو یہ کلام پاک ہے۔ یہ کلام پاک کی بہت بڑی اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اور آپ کے دلوں میں بیٹھانے کے لیے اسے حفظ کرنے کی تلقین کی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا جائے۔ اگر قرآن کی بے حرمتی روکنا چاہتے ہیں، قرآن کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ میرے بھائیوں، قرآن پہ عمل کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ جب ہم صحابہ کرام کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے قرآن سیکھتے تھے۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم لوگ قرآن اس طریقے سے پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں 10 آیت پڑھاتے تھے، اور 10 آیت پڑھنے کے بعد اس میں کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، کیا چیز کرنے کو کہا ہے، ہم پہلے اچھی طریقے سے اس کو حفظ کر لیتے، پھر اس کے جو معنی ہے، جو عمل اس میں کرنے کو کہا گیا ہے اس پر ہم عمل کرتے، پھر اگلی 10 آیت پڑھتے۔ جب تک اس کو یاد نہیں کر لیتے، جب تک اس کے معنی بھی یاد نہیں کر لیتے، جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کر لیتے ان 10 آیتوں کے اوپر، تب تک ہم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہ قرآن ہے۔ قرآن سیکھنا، عمل کرنا سیکھو۔ قرآن سیکھ بھی رہے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے، دوسرا آیت نہیں پڑھتے جب تک کہ اس آیت کے اوپر عمل شروع نہ کر دے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا قرآن کے متعلق۔
آج ہم درس قرآن میں سنتے ضرور ہیں لیکن عمل کے معاملے میں ہمارا اور آپ کا معاملہ زیرو ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پر عمل کس طریقے سے کرنا ہے حضرت ابو بکر سے سیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اما عائشہ کے اوپر جب کچھ لوگوں نے یہ تہمت لگایا کہ اما عائشہ نے زنا کی ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو ان صحابیوں میں حضرت مصطح رضی اللہ عنہ بھی تھے جو حضرت ابو بکر کے قریبی رشتہ دار تھے، جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے، غریب تھے، محتاج تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا خرچ دیا کرتے تھے، ان کو مہینے کے حساب سے خرچ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی کے خلاف میں جس کا گھر چلا رہا ہوں، میں جس کا گھر کے بال بچوں کو پال رہا ہوں، وہ میری بیٹی کے خلاف بول رہا ہے، وہ میری بیٹی پہ تہمت لگا رہا ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر کو غصہ آتا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ آج کے بعد میں حضرت مصطح کو 1 روپیہ بھی خرچ کے طور پر نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کو یہ بات منظور نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر اما عائشہ کے پاک دامنی کا اعلان کیا ہے، قرآن کریم کی آیت نازل کر کے۔ چنانچہ اما عائشہ کو کہا کہ آپ پاک دامن ہو، آپ کے اوپر لگائے گئے الزام سارے بے بنیاد ہیں، سارے جھوٹے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر، آپ نے جو قسم کھایا ہے، آپ نے جو خرچ دینے کی بات کہی ہے، اس سے آپ رجوع کر لیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر، قرآن کی آیت نازل ہونا تھا کہ حضرت ابو بکر نے رجوع کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آج سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں حضرت مصطح کو ان کا خرچ دیا کروں گا۔ یہ صرف قرآن کی ایک آیت نازل ہونا تھا کہ حضرت ابو بکر نے اپنی غلطی سے رجوع کر لی۔ حضرت ابو بکر نکل گئے، نہیں میں آج سے عمل کروں گا۔ یہ قرآن پہ عمل کرنا ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھو۔ ایک صحابی ان کے دربار میں آتا ہے اور آ کر کے حضرت عمر سے کہتا ہے کہ تم اچھا انصاف نہیں کرتے، تم ہمیں اچھے خرچ نہیں دیتے، تم اچھے خلیفہ نہیں ہو۔ چنانچہ حضرت عمر جیسا خلیفہ کہاں ہے؟ کہاں اس دنیا میں حضرت عمر جیسا لیڈر ملنے والا، ان کے جیسا نیتا، ان کے جیسا پولیٹیشین ملے نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کو غصہ آتا ہے، حضرت عمر کو غصہ آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ان کو سزا دو، لیکن اس دربار میں بیٹھا ہوا ایک عالم بھی تھا، الحر بن قیس، جو عالم قرآن کا عالم تھا۔ وہ کہتا ہے کہ امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل فرمایا ہے کہ خذ العفو وامر بالمعروف، کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، معافی کو پسند کرو، وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق یہ آیت سنتے ہیں، سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، انہیں معاف کر دو، جاؤ جانے دو۔ حضرت عمر فاروق جیسا خلیفہ، قرآن کی ایک ٹکڑا، قرآن کریم کی ایک آیت سننا تھا کہ اپنے آپ کو رجوع کر لیتے کہ نہیں، ان کو سزا نہیں دینی ہے۔ عمل اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ دیگر صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں گے تب بھی ملتا ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے عمل کیا ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل کی وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل کی، پوری لمبی آیت ہے، تو چونکہ ہم مدینہ کے لوگ تھے اور مدینے کے لوگ کھجور کی کھیتی کیا کرتے تھے، چنانچہ ہم میں سے جس کی جو استطاعت ہوتی تھی وہ کھجور لا کر کے اللہ کے نبی کو دیتے تھے۔ کچھ لوگ کھجور کا گچھا لا کر کے مسجد نبوی کے پیلروں میں لٹکا دیتے تھے تاکہ جو مصلی نماز پڑھنے آئے، جو بھوکا ہو، اس سے وہ کھجور کھا سکے اور کھجور کھا کے پیٹ بھر لے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں اصحاب صفہ، جو مسجد نبوی کے سٹے ہوئے ایک چبوترا ہے جہاں پر کچھ صحابہ کرام رہ کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے، چونکہ وہ غریب تھے لہٰذا ان کو کھانے کے لیے ہو جائے، اسی لیے کچھ لوگ کھجور لٹکا دیتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ اس زمانے میں ایسے بھی تھے جو صدقہ و خیرات سب سے جسے کہتے ہیں بیکار مال، سب سے کم، سب سے خراب کھجور وہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، کہ تم ایسی چیز کو نہ دو جو بیکار ہو، جو تم کھا نہیں سکتے اسے نہیں دو۔ چنانچہ یہ آیت سننا تھا کہ سارے لوگوں نے رجوع کیا اور اپنے کھجور میں اچھے کھجور لا کر کے اللہ کے نبی کو دینے لگے، اچھے کھجور مسجد نبی میں لٹکانے لگے کہ سب نمازی کھا کر کے جائے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیت نازل ہونے کے بعد یا قرآن کریم پڑھنے کے بعد، اس کے جاننے کے بعد اس پر عمل کس طریقے سے کیا ہے۔ اما عائشہ، ہماری خواتین موجود ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں
کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ان مہاجر عورتوں پر جو پہلے گزری ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ جب قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ اپنے سینوں میں اپنی چادریں لٹکا لو، اوڑھنیاں لٹکا لو، تو اس زمانے کی خواتین نے اپنی موٹی موٹی اون کی چادریں پھاڑ کر کے اپنے سینوں میں لٹکا لیے۔ اللہ معاشہ فرماتی ہے وہ خواتین تھی اس زمانے کی۔ آج خواتین کو یہ آیت 1000 بار سنا دو، 1,00,000 بار سنا دو، عمل سنتی نہیں، عمل کرنے کا نہیں۔ لیکن اس زمانے کی خواتین تھی جو قرآن کی، اگر پہلے برائی ہوتی تھی تو ٹھیک ہے، لیکن جب قرآن کی آیت آئی، قرآن کا فرمان آیا، انہوں نے رجوع کر لیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتا حضرت ابو طلحہ کو؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ان کا ایک باغیچہ تھا جو مسجد نبوی کے سامنے تھا، جو باغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اللہ کے نبی اس باغیچہ میں جایا کرتے تھے۔ جب قرآن کریم کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے سنا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، آج سے یہ میرا باغیچہ میں ہدیہ کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے قرآن کی آیت سننا تھا، اس کے مطابق عمل کر کے دکھا دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کرام کے جیسے ہمیں بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں قرآن کریم کی 30 پارہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہماری مسجدوں میں، ہماری مجلسوں میں، خطبہ جمعہ میں قرآن کریم کے احکامات سنائے جاتے ہیں، قرآن کریم کے فرمودات سنائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے کیا پیغام دینا چاہا ہے وہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، تو ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا۔ صرف مزہ لینے کے لیے سننا یا سن کر کے ایک باتیں اپنے دوسرے کان سے نکال دینا یہ ایک مومن کی پہچان نہیں ہے۔ آپ اگر قرآن سے سچی محبت کرتے ہو، قرآن سے سچی محبت کرتے ہو تو کبھی سوچا کہ اس قرآن کے اندر کیا کیا پیغامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں؟ یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا درس دیا ہے، توحید کا درس۔ آج افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے ان طبقوں کا حال دیکھ کر کے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، جو دوسروں کے دروں میں جا کر کے اپنے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر توحید کا درس دیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم قرار دیا ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، لہذا آج مسلمان شرک میں مبتلا ہے، قرآن کریم کے فرمان کو بھلا بیٹھا ہے، قرآن کریم کے سبق کو بھلا بیٹھا ہے۔ مسلمانوں یہ وہ قرآن ہے جو یہ درس دیتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارا رسول نبی اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ مسلمانوں نبی کو آئیڈیل بناؤ، دوسرے چلنے ملنے کو آئیڈیل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کو آئیڈیل بنانے کی بات یہ قرآن نے کہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی نبی کی طرح گزارتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نبی کے اخلاق کی طرح اپنے اخلاق بنا کر کے چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہی وہ قرآن ہے جو انما المؤمنون اخوہ کا درس دیتا ہے کہ مسلمان مومن ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ افسوس ہے آج کے مسلم معاشرے کے حالات دیکھ کر کے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پریشان ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات نہیں کرتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کی چغلخوری کرتے ہیں۔ کیا یہ درس دیتا ہے قرآن؟ قرآن کے پرتی دل میں محبت ہے تو عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ قرآن جو درس دیتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ سود لینا دینا حرام ہے۔ اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ میرے بھائی آج مسلم معاشرے میں یہ سودی کاروبار چل پڑا ہے، تو قرآن کی کون سی احکام آپ عمل کر رہے ہو؟ کون سے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ اپنے اخلاق ایسے بناؤ کہ غیر بھی دیکھ کر کے رش کرے کہ یہ مسلمان چلتا ہے۔ لیکن آج ہمارے اخلاق سے غیروں کو تو چھوڑو، مسلمان بھائی پریشان ہے۔ ایک مسلمان بھائی جب بستر پہ سونے جاتا ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کی یاد کرتا ہے کہ فلاں مجھ کو تکلیف دیتا ہے، فلاں مجھے ستاتا ہے، فلاں میرے خلاف غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے۔ یہ مسلم سماج
कुरान इसकी दावत नहीं देता। हकीकत में अगर कुरान से मोहब्बत है तो कुरान के मुताबिक अमल करने की कोशिश करो। कुरान अमल बिल कुरान करो। सिर्फ नाम का मुसलमान, नाम का प्रोटेस्ट, बड़े बड़े झंडे लेकर के, हथियार लेकर के रोड पर उतर गए कि फला देश ने हमारे कुरान के खिलाफ बेहुरमती की है, फला देश ने हमारे कुरान को जलाया है, फला देश के लोगों ने कुरान के औरात को टिश्यू पेपर में इस्तेमाल किया है। सिर्फ प्रोटेस्ट करने से, एहतजाज करने से नहीं होगा। जब तक कि तुम्हारे दिल में कुरान के लिए मोहब्बत, कुरान के मुताबिक अमल नहीं होगा, इस कुरान की बेहुरमती कभी रुकने वाली नहीं है। लिहाजा कुरान करीम की बेहुरमती और हमारी जिम्मेदारी में जो हमारी और आपकी दूसरी जिम्मेदारी है वो ये है कि इस कुरान के पैगाम को हम पूरी दुनिया में पहुंचाए, पूरी दुनिया में पहुंचाए। दरअसल बात क्या है, कोई भी इंसान जब किसी से नफरत करता है या किसी भी चीज से नफरत करता है तो उस हालत में डरता है कि उसे मालूम नहीं है कि सामने वाला बंदा मेरे लिए उसके दिल में क्या मोहब्बत है, या सामने वाली चीज जिसके लिए मैं मोहब्बत करता हूं उसने अच्छाई किया है। जब उस चीज के बारे में नहीं जानता है तब जाकर के वो नफरत करता है। चूंकि जो शरपसंद काफिर या हिंदू या मुशरिक हैं, उनका मामला क्या है यहूद नसारा का कि वो कुरान को मुकम्मल तौर से नहीं पढ़ते, कुरान की मुकम्मल जानकारी उन्हें नहीं है, उन्हें उसका इल्म नहीं है। अब मसला क्या आ जाता, जब उसको अच्छाई मालूम नहीं है कुरान करीम की तो जाहिर सी बात है उसकी वो तौहीन करेगा, उसको जलाएगा भी, उसको बेहुरमती भी करेगा, उसके खिलाफ आवाजें भी बुलंद करेगा। मसला यही है। लिहाजा हम मुसलमान हैं, हम कुरान के फॉलोवर्स हैं, कुरान हमारा और आपका मजहबी किताब है, तो हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस कुरान के अंदर जो अच्छाई है, इस कुरान, पूरी कुरान तो अच्छाई है, कुरान के मुताबिक सही इल्म हमें लोगों तक पहुंचाना है। चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए से पहुंचाए, चाहे आप लिख करके पहुंचाए, चाहे आप तबलीग कर करके पहुंचाए, जिस तरीके से हो सके आप इस कुरान के मुतालिक उन गैरों को जो कुरान से नफरत करते हैं उन तक कुरान का अच्छा पैगाम पहुंचाए। कुरान ये अल्लाह का कलाम है, कुरान ये अल्लाह का कलाम है। जाकर के उन्हें बताएं कि ये जो तुम कुरान है ये किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है। आज मोटी मोटी किताबें इंसान लिख बैठता है, लेकिन यही वो कुरान है। जब नाजिल हुआ था अरब के जमीन पर तो लोगों ने कहा था कि ये इंसान का कलाम है, इंसान ने इसे लिखा है। चुनांचे अल्लाह ताला ने उस जमाने के लोगों को ये चैलेंज किया था कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न, कि तुम इंसान और जिन्नात सारे लोग जमा होकर के इस जैसा ये कुरान पेश कर दो। अगर ये कुरान इंसान का लिखा हुआ है तो सारे इंसान और जिन्नात मिलकर के ये कुरान बना डालो, नहीं सका। अल्लाह ताला ने कहा कुरान छोड़ो एक सूरत ही बना डालो, नहीं सका। चलो सूरत छोड़ो एक आयत ही लिख डालो, नहीं सका। चुनांचे कुरान ये अल्लाह का कलाम है, लिहाजा हमें बताने की जरूरत है। इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, कि अल्लाह का कुरान अल्लाह का कलाम है। इसी तरीके से कुरान ये हमें और आपको नेमत के तौर पर मिली है। वज़्कुरू निअमतल्लाहि, अल्लाह का जिक्र करो जो अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी है। ये कुरान हमारे और आपके पास नेमत बना करके भेजा गया है। ये कुरान मौजज़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर नबी को अल्लाह ताला ने कुछ मौजज़ा दिया है और वो मौजज़ा उस जमाने के बाद खत्म हो गया। जिस तरीके से हजरत मूसा को जो मौजज़ा दिया गया था कि उनके पास जो आसा था वो सांप बन जाया करता था, वो आसा दरियाए नील में मारना था कि वो रास्ते बन जाया करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास मौजज़ा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो चींटियों से बात कर लेते थे, जिन्नात उनके ताबे हुआ करता था। गोया कि हर नबी को अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिया है और वो मौजज़ा कुछ दिनों के बाद, नबी के गुजरने के बाद खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये कुरान जो मुझे अल्लाह ताला ने मौजज़ा के तौर पर दिया है, ये मेरे पास मौजज़ा है, मेरे बाद कयामत तक ये मौजज़ा रहेगा। अब देखें कि कुरान चला आ रहा है। कुरान आज भी इस बेहुरमती के दौर में भी जो सही लोग हैं, जो कुरान को सही से स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, वो कुरान से मोहब्बत करने लगते हैं और धीरे धीरे वो इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। तो गोया कि कुरान का जो मौजज़ा है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। जरूरत इस बात की है कि कुरान जो अल्लाह ताला कहता है कि कुरान ये नूर है, कुरान ये शिफा है, अल्लाह ताला का फरमान है
تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کا جب فرمان ہے تو ان فرمان کے مطابق ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ قرآن یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں یہ قرآن تمہارے بعد جو آیا ہے یہ نور ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے پاس نصیحت بن کر کے آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے دلوں کی بیماریوں سے شفا دیتی ہے۔ ہم قرآن کے ذریعے سے اپنا علاج کر سکتے ہیں، غیر بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھے ہوں گے کہ جو شرپسند ہندو نہیں ہے، جو شرپسند کافر نہیں ہے، وہ اس قرآن کی پھونک لینے کے لیے مسجدوں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے واقعات ہم نے دیکھا بہار یو پی کے اندر کہ وہاں کی خواتین اپنے بچوں کو گود میں لیے ہوئے مسجد کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہاں سے نکلنے والا نمازی یہاں پھونک دے گا میرے بچے کو تو میرے بچے شفایاب ہو جائیں گے۔ آج بھی وہ دور ہے کہ کچھ خواتین ہمارے اور آپ کے علماء کے پاس آتے ہیں کہ بچے کو پھونک دیجئے، بچے کا علاج کر دیجئے، قرآن کے ذریعے سے کر دیجئے۔ انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ قرآن شفا ہے، قرآن ہمارے اور آپ کے لیے بھی شفا ہے، غیروں کے لیے بھی قرآن شفا ہے۔ یہ بات انہیں بتانے کی ضرورت ہے جو قرآن سے نفرت کرتے ہیں، جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، انہیں جب ہم بتائیں گے تو آٹومیٹک طور پر وہ قرآن سے محبت کرنے لگے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کی اس بے حرمتی کے دور میں ہماری اور آپ کی جو تیسری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جو دیش قرآن کے خلاف بے حرمتی کرتا ہے، چاہے وہ سوڈان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ہائی لینڈ ہو، چاہے وہ کسی بھی دیش کا ہو، اس دیش کا ہم بائیکاٹ کریں، اس کے سامانوں کا بائیکاٹ کریں، اس کے خلاف ہم آواز بلند کریں۔ اگر ان کے سامان ہم کچھ خرید و فروخت کرتے ہیں ان کو ہم خریدنا چھوڑ دیں، ان کا یوز کرنا چھوڑ دیں، ان کا ہم بائیکاٹ کریں۔ اسی طریقے سے چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں تو پورا امن طریقے سے کریں۔ ہم ہاتھوں میں اچھے بینر بنا کر کے روڈوں پہ نکل کر کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ فلاں دیش جو ہمارے قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے ان کو منایا ہے، ان کو روکا جائے، ان کو منع کیا جائے۔ لہٰذا پروٹیسٹ کرنا منع نہیں ہے، لیکن اصولوں میں رہ کر کے امن اور سکون کے طریقے سے ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کا وہ دور ہے جب ہمارا اور آپ کا ہندوستان میں بہت سارے مسلم لیڈر جو سیاست کی وجہ سے ہو یا پولیٹکس کی وجہ سے ہو مسلمانوں کی بات نہیں اٹھاتا۔ افسوس ہے آج کے ان لیڈروں اور پولیٹیشین کے اوپر جو اپنے اسلام کو نہیں پہچان رہا ہے، جو اپنے مذہبی کتاب کو نہیں پہچان رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ 8 دن ہو گیا پچھلے جمعرات کے روز سوڈان میں قرآن جلایا گیا۔ کتنے ہمارے ہندوستان کے مسلم لیڈر ہیں جنہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی، کسی نے نہیں اٹھایا۔ لہذا ضرورت ہے ایسے حکمرانوں سے بچنے کی، یہ خود اپنا بھی نہیں اپنے اسلام کا بھی نقصان کر رہا ہے۔ لہذا آج کے اس دور میں یاد آتا ہے صلاح الدین ایوبی جیسے لیڈر، صلاح الدین ایوبی جیسے لیڈر جنہوں نے اپنے آپ کو چارپائی میں سونا، چارپائی پہ بیٹھنا حرام کر لیا تھا کہ جب تک میں فلسطین حاصل نہ کر لوں، میں فلسطین فتح نہ کر لوں، تب تک میں چارپائی میں سوؤں گا بھی نہیں، میں بیٹھوں گا بھی نہیں۔ وہ تھے لیڈر، وہ تھے حکمران، وہ تھے پولیٹیشین۔ آج کے دور کے ان مسلم پولیٹیشینوں کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم خود ہی کے مالک ہیں۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی بے حرمتی کے خلاف ہم اپنی آواز بلند کریں، چاہے وہ ہم لکھ کر کے آواز بلند کریں، چاہے سوشل میڈیا میں میسج لکھ کر کے کریں، چاہے آپ پروٹیسٹ کر کے کریں، چاہے وہ خطبات جمعہ کے ذریعے ہو، چاہے اپنے مجلسوں میں ان کے خلاف آواز بلند کر کے ہو۔ ہمیں پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے قرآن کی بے حرمتی کا انجام کیا ہوتا ہے اس کے واقعہ سنا کر کے اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں یاد کر لیا۔ یہ دونوں سورتیں یاد کرنے کے بعد وہ کچھ دنوں کے بعد مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا۔ اب اسلام سے پھر گیا، اسلام سے پھر عیسائی میں چلا گیا، کرسچن میں چلا گیا۔ لہٰذا وہ جا کر کے ان لوگوں کو کیا کہتا کہ محمد کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، جو میں کہتا ہوں محمد وہی کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ ہوا یوں کہ جب وہ عیسائی مرا تو ان عیسائیوں نے اس کو جب دفن کیا، دن کو دفن کیا، پھر صبح دیکھتا ہے کہ اس کی لاش مٹی سے باہر پڑی ہوئی ہے، مٹی سے اوپر باہر پڑی ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں نے الزام مسلمانوں پہ لگایا کہ کہیں نہ کہیں یہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے مل کر کے اس کو نکال کے پھینکا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے دن اور زیادہ گڈھا کھودا اور زیادہ نیچے کھود کر کے پھر اس کو دفنایا۔ پھر صبح دیکھتا ہے کہ پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔
चुनांचे फिर जाकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा किराम पर इल्जाम लगाया कि ये मोहम्मद और उनके साथियों का काम है, उन्होंने निकाला होगा। फिर उन्होंने तीसरे दिन उससे भी ज्यादा गड्ढा किया, उससे भी ज्यादा गहराई में उसको दफन किया। फिर देखता है कि तीसरे दिन भी उसकी लाश बाहर पड़ी हुई है। चुनांचे उन लोगों को समझ में आ गया कि ये मोहम्मद और उसके साथियों का काम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। लिहाजा जब जब कुरान की बेहुरमती कोई करेगा, अल्लाह ताला उसे दुनिया में आजाब देगा, दुनिया में दिखाएगा। बहुत सारे वाकयात और मैंने, चूंकि उसके हवाले मेरे पास मौजूद नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका जो पैरों से कुरान को रोदा वो फालिज हो गया, बहुत सारों को अल्लाह ने गधे की शक्ल में, बहुत सारे वाकयात हैं जिनका हवाला नहीं, इसलिए मैं बयान नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात याद रखो कि जब जब कोई कुरान की बेहुरमती करेगा, इस कुरान की तौहीन करेगा, अल्लाह ताला उसे आखिरत में अजाब तो देगा ही देगा, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ताला उसे अजाब दे करके रहेगा।